اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم کراچی کی سیاست کی بات کر رہے تھے. عبید اللہ صدیقی جو کہ کراچی میں موجود ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کراچی میں ایکچوئل ہو کیا رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ نہال ہاشمی اور رانا انصار کے ساتھ موجود تھے اور گفتگو بھی ہم نے سن لی ہے. عبید آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کیسے ہیں آپ عبید؟ اللہ کا شکر زویریہ، میں ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے ہیں؟ کیسا چل رہا ہے دی نیوز روم؟ بالکل ٹھیک چل رہا ہے. آپ بتائیں کہ اسٹوڈیوز کو مس کر رہے ہیں؟ کراچی کی سیاست میں بہت زیادہ تو نہیں کھو گئے آپ؟ نہیں، میری پوری نظر ہے اور پورے دن میں اس پروسیس کا حصہ رہتا ہوں اور جب نہیں بھی ہوتا تب بھی میری کوشش رہتی ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کرتا رہوں. تو خیر کراچی کی سیاست میں گہما گہمی بالکل گہما گہمی بھی ایسے ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم گفتگو سن رہے تھے رانا انصار کی ایم کیو ایم کی، اگر ہم سب سے پہلے بات کر لیں تو ایم کیو ایم اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی کراچی کے ہم اصل وارث ہیں، سندھ کے ہم اصل وارث ہیں، لیکن پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، نون لیگ ایم کیو ایم کو استعمال کر رہی ہے اور کراچی یا سندھ کے اصل وارث تو عوام ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی یقینی طور پر یہ بات درست کر رہی ہے کہ عوام جو ہیں وہ وارث ہیں، لیکن اس عوام کو کوئی اونرشپ بھی دیتا ہے. اور ایک عرصہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اس چیز کی اونرشپ لیتی رہی کہ یہ شہر اس کا ہے اور یہاں کے عوام اس کے ہیں اور وہ عوام کے نمائندے ہیں. اب وہ دوبارہ واپس آئیں کیونکہ 2013 میں جو ان کی پوزیشن تھی وہ 18 میں نہیں تھی، ڈیمیج انہیں ہوا. اور اب 2024 کے انتخابات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا شہر اپنے لوگوں کو واپس کریں گے کیونکہ ہم حقیقی ترجمان ہیں. اچھا، سندھ میں مجموعی طور پر اگر آپ بات کریں تو حیدرآباد کی سیٹ متحدہ قومی موومنٹ کی رہتی ہے، حیدرآباد کی جو نشستیں ہیں. اس کے علاوہ میرپور میں ان کا ووٹ بینک ہے، سکھر میں بھی ووٹ بینک ہے. میری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں خالد مقبول صدیقی صاحب سے میں نے پوچھا تھا یہ کہ آپ اتنا جلدی انتخابی اتحاد کیسے کر گئے یا آپ کیوں جا کر بیٹھ گئے نمڑی کی جھولی میں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی اتفاق نہیں ہوا کہ ہم الیکشن لڑیں گے، ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی اتحاد نہیں ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی البتہ نون لیگ کوششیں کر رہی ہے. وہ اس لیے کہ ہمارا جہاں پاکٹس میں ووٹ ہے، میرپور کے علاوہ سکھر میں جو ہمارا ووٹ ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس پوزیشن میں کہ ہم 10,000 20,000 یا 50,000 ووٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں نون لیگ کے لیے، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ کراچی کے جو حلقے ہیں اس میں ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے. یعنی کراچی کے ہمارے جو 18 حلقوں کی ورکنگ ہے وہ 18 کلیم کرتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ کم از کم 13 سے 15 کے بیچ میں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور ان کی ورکنگ یہاں پر ہے. اب استعمال کون کس کے ہاتھوں ہو رہا ہے یہ کہانیاں سب کو پتہ ہوتی ہیں. تو کراچی میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کتنا ہے اور کیا واقعی پھر اسی وجہ سے الائنس بنایا گیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ مسلم لیگ نون نے؟ دیکھیں، اس میں مسلم لیگ نون کا کراچی کی طرف آنا یا سندھ کی طرف آنا، اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کا ووٹ بینک کتنا ہے. نون لیگ کا اگر یہاں پر ووٹ بینک ہوتا ہے تو نون لیگ اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹس نہیں کرے گی. آپ نے نہال ہاشمی صاحب کو سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 60% یہ والی سیٹ ری گین کر لیں گے، 70% وہ والی کر لیں گے. یعنی وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ابھی کہ وہ یہ سیٹ جیت جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ پاکٹس میں ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا تھا یا یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ہے یا ملیر اور دیگر حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سندھ کی طرف ہے. اچھا، سندھ کی طرف آنے کا ان کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے باقی جگہوں پر جا کر مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دیتی ہے، چیلنج کرتی، تو مسلم لیگ نون نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ وہ پیپلز پارٹی کے گڑھ میں آ کے، گھر میں آ کے، جہاں 15 سال سے ان کی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، وہاں آ کے ان کو چیلنج کریں. اسی سلسلے میں جی ڈی اے کو ساتھ میں لا رہے ہیں. وہ لوگ ساتھ بیٹھ رہے ہیں جویریہ، جو لوگ کراچی کے ڈائنامکس کو جانتے اور سمجھتے ہیں، وہ حیران ہو رہے ہیں کہ ایک ہی میز پر شاہی سید بیٹھے ہوئے ہیں اے این پی کے، اسی میز پر خالد مقبول صدیقی ہیں، مصطفیٰ کمال ہیں، فاروق ستار ہیں، ادھر عمران اسماعیل بھی آ گئے ہیں. وہ عمران اسماعیل اور وہ محمود مولوی جو یہاں کا ووٹ بینک، متحدہ کا ووٹ بینک توڑ کر ووٹر کو اپنی طرف لے جا کے قومی اسمبلی تک پہنچے تھے. تو اب کون استعمال ہو رہا ہے، کیوں استعمال ہو رہا ہے، کون استعمال کر رہا ہے، یہ باتیں تو پرانی ہو گئی ہیں. اچھا عبید، اور یہ بھی اب تنقید ہو رہی ہے نا کہ سب اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو عوام کس پہ ٹرسٹ کر پائے گی؟ اور آپ اگر کراچی میں موجود ہیں، کراچی کی ہوائیں کیا کہتی ہیں؟ انتخابات کا فل ماحول یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ انتخابات کا یقیناً ماحول ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کیونکہ یہاں پر میئر ہیں، ڈپٹی میئر ہیں، بلدیات میں ان کی نمائندگی ہے، تو وہ اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں. اور یہ کوششیں آپ کہہ لیں کہ 1 سال پہلے سے شروع ہو چکی تھیں جب مرتضیٰ وہاب ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور پھر بعد میں الیکٹڈ ممبر کے طور پر وہ سامنے آئے. تو کراچی میں ترقیاتی کام کر کے پاکستان پیپلز پارٹی یہ میسج دے رہی ہے کہ اس شہر کی ترقی ہم سے ہے. متحدہ قومی موومنٹ کہتی ہے کہ اس شہر کی ترقی حقیقی گنتی سے ہے، مردم شماری سے ہے، پھر مضبوط بلدیات سے ہے. دوسری طرف ایک خاموش ووٹر ہے جویریہ. ایک خاموش ووٹر وہ ہے جس نے 2018 میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا
اور اس ووٹر نے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو جتوایا اور یہاں سے آپ کو عمران اسماعیل علی زیدی فیصل واڈا دیگر لوگ الیکشن میں نظر آئے. اب وہ ووٹر انتظار کر رہا ہے 8 فروری 2024 کا. تو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, میں نے ان سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اب چیئرمین بدل گئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے معاملات جو ہیں وہ مختلف ہو گئے ہیں, شاید آگے چل کے دھڑے بندی بھی ہو جائے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا کہنا تھا کہ جی ہم گریٹر کاز کے لیے جس کی آواز آئے گی ہم اسے ووٹ دے دیں گے. تو ایک فریکشن وہ ہے جو 8 فروری کے دن کا انتظار کر رہی ہے, اور جہاں اسے مناسب لگے گا, اور اس کو مناسب پیپلز پارٹی نہیں لگتی, اس کو مناسب نون لیگ نہیں لگتی, ایم کیو ایم بھی نہیں لگتی, استحکام والے بھی انہیں برے لگ رہے ہیں, تو جہاں کی ان کو آواز آئے گی وہاں پہ وہ ووٹ بینک جاتا ہوا نظر آئے گا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس دن کتنی آزادی ہے اور کیا معاملات میں آسانی ہے. بالکل ایسے یہ دیکھنا اب یہی ہوگا کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے, کراچی کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم, وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی نظر آ رہی ہے کہ ہماری بہت زیادہ مقبولیت ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو فیصلہ کیا ہوتا ہے, کیا وہی فیصلہ ہوتا ہے جو یہ سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں, یا کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے. عبید, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ سے ہم ہر روز کراچی کی سیاست پہ بات کرتے ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کراچی کی فضائیں کیا کہہ رہی ہیں اور انتخابات کی گہما گہمی کراچی میں کیسی ہے.